کہتے ہیں کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ شاہد انور اللہ معاف کرے، بولنا بھی مجھے ڈر لگ رہا ہے، لیکن یہ آدمی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مرتد ہونے کے قریب ہے۔ یہ مفتی طارق مسعود سے اختلاف کی آڑ میں، اور شاید یہ اس کو خود بھی نہیں پتہ، کیونکہ یہ جاہل ہے، اس کو خود بھی نہیں پتہ کہ یہ کیا بول رہا ہے، اس کو صرف فیم چاہیے، اس کو صرف فیمس ہونے کے لیے، لائکس اور ویوز کے لیے یہ الٹی سی باتیں کرنے لگا۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ مفتی صاحب سے اختلاف کی آڑ میں یہ پیچھے بول کیا رہا ہے۔ بول رہا ہے میں تو 500 سال انتظار بھی کر لوں گا، میں تو امیر ہوں، زکوٰۃ دے رہا ہوں اور میں صدقہ دے رہا ہوں، میں امیر ہوں، میں یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، تو میں کیوں 500 سال بعد جنت میں جاؤں گا؟ بھائی یہ صحیح حدیث ہے، اور مسلم نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، امیر بعد میں جائے گا۔ تو کہہ رہے کہ مفتی صاحب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا، تو آپ اپنا فارچونر دے کیوں نہیں رہتے؟ آپ یہ کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ غریب کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ یوٹیوب سے کمائی کیوں کر رہے ہو؟ بھائی اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ پیسہ نہیں کما سکتے، یا آپ حلال کا آپ جتنا کما سکتے ہو کما لو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے غنی تو شاید کوئی آیا بھی نہیں ہوگا، بہت امیر تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اگر اقتدار کی بات ہے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ تو بھائی بات یہ نہیں ہے، ہمیں تو سکھایا گیا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہمیں تو دنیا اور آخرت دونوں میں بہتر سے بہتر مانگنے کی اللہ سے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے۔ کاہلی اور سستی بھی اسلام میں جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہاں تک کہ کعبہ شریف کا آپ جب طواف کرتے ہو تو وہاں پر طواف کرتے وقت حکم ہے کہ بالکل سیدھے اور سٹریٹ اور ایکٹیو انداز میں فوجیوں کی طرح آپ کو طواف کرنا ہے۔ کیوں؟ یہ اس وقت کے کافروں کو دکھانے کے لیے تھا کہ مسلمان سست نہیں ہے، مسلمان ایکٹیو ہیں، کیونکہ وہ بھوک پیاس کی وجہ سے پھر کافر مذاق اڑاتے تھے کہ یہ دیکھو یہ تو بھوکے ہیں، یہ پیاسے ہیں، یہ ہم سے کیا لڑیں گے۔ تو اس وقت یہ حکم ہوا تھا مسلمانوں کو کہ سستی نہیں دکھانا۔ تو سستی نہ دکھانا اور محنت کرنا رزق حلال کے لیے، یہ حدیث بھی ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، محنت کش اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ یہ حدیث اور یہ انکریجمنٹ تو اسلام میں بہت پہلے سے آ رہی ہے حلال کا کمانے کے لیے۔ غریبوں کی مدد بھی وہ کر سکتے جو امیر ہو۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کو اللہ نے رزق دیا ہے وہ بھی چھوڑ دیں، ترک کر دیں، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ محنت نہ کرو، یا آپ جو ہے وہ رزق اپنا جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ پھینک دو، آپ غربت والی زندگی گزارو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصلحت اور محنت کرنے کے باوجود بھی اللہ نے اگر آپ کو رزق نہیں دیا تو ان کے لیے تسلی اور بشارت ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو، کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اس کے بعد آخرت کی دنیا جو ہے وہ دائمی گھر ہے انسان کا، ایٹرنل گھر تو وہ ہے اصل میں۔ تو وہاں پر آپ کو ایک الگ پروٹوکول ملے گا اگر آپ نے صبر کیا اپنی غربت پر، آپ نے شکر کیا اس پر جو اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو شاہد انور کی طرح ہیں، جو ایک نام نہاد امیر بن جاتے ہیں جیسے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، محنت کی ہوگی، لیکن بہرحال رزق دینے والا تو اللہ ہے۔ اگر محنت سے رزق ملتا تو کسان تو سب سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کو تو سب سے زیادہ رزق ملنا چاہیے تھا پھر اس حساب سے، لیکن نہیں، یہ محنت اور ہارڈ ورک پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ کس کو اللہ دینا چاہتا ہے، کس کو نہیں دینا چاہتا۔ یہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ۔ پھر میں وہی شعر کہوں گا کہ لفظوں کے ہیر پھیر کا دھندا بھی خوب ہے، جاہل ہمارے شہر میں استاد ہو گئے۔ یہ جاہل ہے، لفظوں کے ہیر پھیر سے اور اپنے جیسے جاہلوں کو یہ گمراہ کرنا چاہ رہا ہے، کیونکہ جو تھوڑا بہت شعور رکھتا ہے، جس کے پاس تھوڑا بہت بھی علم ہے، وہ اس کی باتوں کو سمجھ جائے گا کہ یار یہ تو خود جاہل ایک ٹکے کا آدمی ہے۔ اس نے نہ دنیاوی اس نے تعلیم حاصل کی ہے، نالائق تھا، اور نہ اس نے دینی تعلیم حاصل کی ہے، کیونکہ وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے بھی دماغ چاہیے، طلب چاہیے اس کے لیے بھی۔ تو یہ بہت بھٹک رہا ہے یہ بندہ۔ تو آپ ویوز اور لائکس کے چکر میں اپنا کہیں عقیدہ ہی نہ کھو بیٹھو یار، تھوڑا سا خیال کرو، لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کا آپ گناہ اپنے سر لے رہے ہو۔ تو بہرحال یہ جہالت اپنی چھوڑو، لوگوں کو گمراہ کرنا چھوڑ دو۔